شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يظهر الوجود من العدم ورقم على لب الإنسان من أسرار القدم وعلمه من البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أول الصبح الله الذي منه فقط أهديا وأول شمشنا أشرقت بالسماوات الأزلية نذير الأوامر الإنسانية وبشير الخلائق الفانية أسلم ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سيد الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. لا سيما لا يأسب الدين والإيمان باب الأمن والأمان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر وشجاع الغزنفر وقاسم طوبى وسقر وساقيا الحوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیں. اتنی مدھم صلوات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یا تو یہ سستی ناشتے کے بغیر والی ہے یا ناشتے کے بعد والی ہے. مخلط مجمع دونوں قسم کا ہے. کچھ لوگ ناشتہ کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بغیر ناشتے کے ہیں. تو عزیزان گرامی درمیان کی بات تو یہی ہو سکتی ہے کہ زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہے، لیکن جاگ کے سننے کی کوشش کریے. اور جب جاگ کے سنیں گے تو کم سننا پڑے گا، سو کے سنیں گے تو زیادہ سننا پڑتا ہے. خطیب کی بڑی بری عادت یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ والا نہیں چلا تو اب یہ والا چلے گا، اب یہ والا نہیں چلا تو اب یہ والا چلے گا، اب یہ والا نہیں چلا تو یہ والا چلے گا. اب وہ چلانے کے چکر میں مجلس جو ہے وہ 20 منٹ کے بجائے 50 منٹ کی ہو جاتی ہے. اگر پہلا ہی چل جائے تو دوسرے کی کوشش کیوں کرے، دوسرا ہی چل جائے تو تیسرے کی کوشش کیوں کرے عزیزو. لیکن تاریخ اسلام میں دیکھا گیا کہ جب مسلسل 3 نہیں چلے چپ چوتھے کی دہلیز پر آئے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تھوڑا سا سکوت مجھے ٹوٹا ہے، لیکن ابھی میں یقین کی منزل تک نہیں آ رہا ہوں. طویل گفتگو نہیں ہے، اس لیے ایک ایک لفظ کی توجہ چاہتا ہوں. خالق کائنات اپنی مکرم کتاب، اپنی مکمل کتاب، اپنی معظم کتاب، اپنی لاریب کتاب، اپنی بے عیب کتاب، اپنی مقدس کتاب، اپنی مکمل کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، گمان نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. عزیزو، شہید کے اوپر اتنا زور خدا دے رہا ہے، توجہ کا طالب ہوں کہ انہیں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں. شہید زندہ ہے، توجہ کا طالب ہوں. اچھا، تو زندگی شہید کی ثابت کہاں سے ہو؟ کہا ہر لمحہ ثابت ہے، ہر قدم ثابت ہے، ہر مقام پر ثابت ہے. بس عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدت کے طور پر جب چلے گا تو ہر لمحہ شہید زندہ نظر آئے گا. عزیزان گرامی، انسان کی جو سب سے خوفناک منزل ہے وہ قبر ہے عزیزو. اور قبر میں، اوروں کی قبر میں، ہماری قبر میں بنیادی فرق یہ ہے
کہ وہاں جو گیا وہ مر گیا، ہمارا مرنے کے بعد گیا تو وہاں اور زندگی مل گئی، اس لیے کہ ہم نے دنیا کے کسی فقہ میں کسی قوم میں کہیں نہیں دیکھا کہ سلام مردوں کو کیا جائے۔ سلام مردوں کو نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، جن شہید کی بات خدا کر رہا ہے وہ تو فضیلت کے اس منارے پر ہیں، وہ عظمت کے اس مینار پر ہیں کہ ان تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ شہید تو کئی قسم کے ہوا کرتے ہیں عزیزو، وہ بھی شہید ہے جو اپنے قبیلے کے لیے شہادت دے دے، وہ بھی قبیلے کا شہید ہے۔ ملک کے لیے جو جان دے دے وہ ملک کا شہید ہے۔ سرحدوں پہ جو لڑ کے مرتا ہوا پایا جائے وہ سرحدوں کا شہید ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، شہید کئی قسم کے ہوا کرتے ہیں، اگر قسم بیان کی جائے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ملک کی سرحدیں ملک کی محتاج ہوتی ہیں، اور راہ خدا کی سرحدیں تمام عقل و شعور کے ادراک کے پار ہوتی ہیں۔ اللہ کی راہ کا شہید جو ہے وہ ملکوں کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے ایک ملک کے شہید کا شہادت دیوس دوسرے ملک میں نہیں منایا جاتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ شہادت دیوس دوسرے ملک میں نہیں منایا جاتا، لیکن اگر کوئی راہ خدا میں شہید ہو تو اب اس کی شہادت دیوس کے لیے سرحدوں کی پابندیاں نہیں ہوتی، سرحدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک نے یہ قانون نہیں بنایا کہ اللہ کی راہ کے شہید کی یاد اس ملک میں نہیں منائی جائے گی۔ عزیزو، ہندوستان کا شہید پاکستان میں نہیں منوا سکتا، پاکستان کا شہید افغانستان میں نہیں منوا سکتا، افغانستان کا شہید امریکہ میں نہیں منوا سکتا، اسرائیل میں نہیں منوا سکتا، آسٹریلیا میں نہیں منوا سکتا، جارڈن میں نہیں منوا سکتا۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک کائنات میں اکیلا شہید راہ خدا کا ہے کہ جس کی یاد ہر ملک کے لیے قانون کے آئین کے باہر ہے، قانون کا آئین اسے پابند نہیں کر سکتا عزیزو۔ لیکن توجہ کا طالب ہوں، لیکن ایک شہید ہے کربلا کا، اب جملہ دینے جا رہا ہوں، ایک شہید ہے کربلا کا کہ جس کی شہادت جس منزل پہ منائی جاتی ہے۔ دیکھیے، حمزہ بھی شہید ہیں، جعفر بھی شہید ہیں، علی بھی شہید ہیں، کائنات میں سب شہید ہیں، لیکن جو شہادت جس ہم آہنگی کے ساتھ حسین کی منائی جاتی ہے وہ کسی کی نہیں منائی جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ اکیلا شہید ہے حسین، جس نے انبیائی کو نہیں بچایا، کائنات کے راہ خدا کی شہیدوں کی شہادت کو بھی بچایا۔ بھول گیا تھا زمانہ جنگ احد کے شہیدوں کو، جنگ بدر کے شہیدوں کو، جنگ خندق کے شہیدوں کو، جنگ خیبر کے شہیدوں کو، جنگ نہروان کے شہیدوں کو، جنگ صفین کے شہیدوں کو، جنگ جمل کے شہیدوں کو بھول گیا تھا عزیزو۔ یہ جو اللہ کی راہ میں ان جنگوں میں شہید ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں ہیں، ان کے لیے بھی خدا کی وہی گارنٹی ہے جو کربلا کے شہیدوں کے لیے ہے، لیکن ان شہیدوں کو بھول رہا تھا زمانہ۔ امام حسین نے کربلا میں جو شہادت دی، توجہ کا طالب ہوں، تو اس لیے حسین کی شہادت کو اور حسین کو شہید اعظم کا لقب دیا گیا۔ ایسا شہید تھا کہ جس نے اپنی شہادت دے کے کائنات کو بچا لیا۔ عزیزو، اب عالم یہ ہے کہ دنیا کسی کو بھی بھول سکتی ہے
شہیدوں کو نہیں بھول سکتی۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، شہادت کا ایسا چراغ روشن کر دیا کربلا میں کہ عزیزو تو بڑے بڑے پیر بھی اپنے کو شہید کہنے لگے، محلے محلے میں شہید کی درگاہیں بننے لگیں، محلے محلے میں شہید کے نام کے چراغ روشن ہونے لگے، اور شہید کو پیٹ سے لگا لیا گیا، خوب پل رہے ہیں پیٹ، خوب جھوم رہے ہیں شہیدوں کی درگاہوں پر۔ عزیزو جو حسین کی شہادت سمجھ گیا اس کو کائنات سمجھ میں آ گئی۔ جملے میں کہوں کہ بالکل جس طرح سے قرآن کریم میں ہر خشک و تر چیز کا اعلان ہے، اسی طرح سے کربلا بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ انسانی پہلو کے ہر لمحے پر غور کیا گیا، فکر کیا گیا۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کائنات میں ایک بی بی ایسی شہید ہیں کہ دنیا کے سارے شہیدوں کے روضے فضائل کے رخ سے سنیے اور مینارے اس ٹوٹی ہوئی قبر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ آواز دے رہے ہیں، بی بی ہم آپ کے سامنے ہمارے کوئی مرتبے نہیں، ہماری کوئی ویلو نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ ظالم جبروت بادشاہ نہ جانے کیوں آپ کے مزار کو بننے نہیں دے رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ظالموں کا رشتہ لہو کا اور خاندانی رشتہ داری اس ملک کے بادشاہ سے ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بی بی کے روضے پر آنے والے کہیں بی بی کے قاتلوں کا نام نہ پوچھنے لگے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہ میں جب بھی اس ممبر سے خطاب کرتا ہوں تو شہزادی کونین کے سلسلے میں دو چار جملے ضرور آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی سنیے، سب جانتے ہیں کہ شہزادی کیا ہیں، سب کو پتا ہے کہ بی بی کا مرتبہ کیا ہے۔ ارے ان کی کیا اوقات ہے، ان کے باپ داداؤں نے دیکھا ہے کہ قامت علیہ فاطمہ، جب فاطمہ داخل ہوتی تھی تو کائنات کا رسول اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ عزیزو یہ کون رسول ہے؟ یہ سید الانبیاء ہے، سردار انبیاء ہے۔ جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ عزیزو میرا یہ جملہ فضاؤں میں نہیں ہے، میرا یہ جملہ ہوا میں نہیں ہے، مستند ہے، محکم ہے۔ عزیزو رسول کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے، توجہ کا طالب ثابت کروں گا کہ رسول کس لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا ایک باپ بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا تھا؟ نہیں، باپ اور بیٹی کا ایسا رشتہ ہے کہ بیٹی استقبال کرے باپ کا، وہ بھی وہ باپ۔ عزیزان گرامی تو کون سا وزن تھا شہزادی کے پاس؟ توجہ کا طالب ہوں عزیزو، جاگ کے سن لیجئے گا، کون سا وزن تھا کہ جس وزن کے تلے کائنات کا رسول اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا؟ تو جب میں نے تاریخیں دیکھی ہم نے تو بس دو باتیں ملی، توجہ سے سنیے گا، دو باتیں ملی۔ ایک تو خود رسول سے صحابی نے پوچھا کہ آخر آپ اپنی بیٹی کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو تاریخ کچھ جملہ کہا رسول نے، کہا میری بیٹی حجاب اللہ ہے۔ حجاب اللہ، شاید انگریزی کے زمانے کے بچے حجاب اللہ کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ اللہ کا پردہ، ارے کائنات کا پردہ ہونا اور ہے، اللہ کا پردہ ہونا اور ہے۔ اس کی تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے لکھی کہ حجاب اللہ کی تفسیر کیا ہے۔ حجاب اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ جب عالم نور میں یہ 5 نور اللہ کے نور کی گردش کر رہے تھے تو صرف یہ فاطمہ کا نور تھا جو اللہ کے نور کو ان میں سمونے نہیں دیتا تھا اور ان کے نور کو اللہ کے نور میں سمونے نہیں دیتا تھا۔
فاطمہ کا۔ عزیزو ایسے ہی تو مورخ نے نہیں لکھ دیا کہ رسول اکرم کی ہاتھوں کی لکیر کا نام ہے فاطمہ، رسول کی تقدیر کا نام ہے فاطمہ، رسول کے مقدر کا نام ہے فاطمہ۔ عزیزو سنیے گا کہ آخر ہر مسلمان اور ہر شیعہ ہر مومن حدیث کے ساتھ تو پڑھتا ہی ہے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ صرف جمعرات کے دن نہیں، کوشش کریں کہ روز پڑھیں، بڑا ثواب ہے۔ گھروں میں اگر رزق کی قلت ہے تو روز پڑھیں، برکت کی قلت ہے تو روز پڑھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنی عظیم حدیث ہمیں ملی ہے۔ عزیزو اسے پڑھنا چاہیے اور بچوں کو پڑھانا چاہیے، بڑی عظمتوں والی ہے۔ تو اب اس میں کہاں سے شروع؟ لا جدو بدن ذوفن، یعنی رسول نے اپنے بدن میں ذوف محسوس کیا۔ تھوڑا سا 2 منٹ کی تمہیدی گفتگو ہے، لطف آئے گا فرق نتیجے پر۔ کہا کہ بدن میں ذوف محسوس کیا۔ ارے رسول اور بدن میں ذوف اگر ہم مان لیں تو ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں جو رسول کو بخار میں مانتے ہیں۔ رسول معصوم کے جسم میں ذوف ووف نہیں ہوتا، اس عقیدے کی طرف کبھی تصور بھی مت کریے گا۔ تو پھر ذوف کاہے کا تھا؟ بل لفظ ذوف کا استعمال تو کیا گیا ہے کہ فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں اور مجھے چادر یمانی اڑا دو۔ توجہ کا طالب آئے در دولت دہلیز فاطمہ پر کائنات کا رسول، جس کو کہیں چل کے کسی چیز کو لینے کے لیے نہیں آنا پڑا، بس ایک بار چل کے کعبے کے پاس گیا تو علی کو لے کے آیا، علی کو لے کے آیا، دوسری بار فاطمہ کی ڈیہڑی پر تو آتے ہی تھے، تو آئے تو کہا آپ چادر اڑا دو، ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ تو وہ ذوف کیا تھا یہ میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں، اور خاص طور سے آنکھیں کھول کے سن لیں آپ۔ تو عزیزان گرامی، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آگے بیٹھنا بہت ثواب ہے، لیکن آگے بیٹھ کے سونا ثواب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ذوف رسول کا کیا تھا؟ توجہ کا طالب ہوں، ذوف رسول کا کیا تھا؟ تو رسول کا ذوف یہ تھا کہ رسول نے وعدہ کر لیا تھا نجران کے نصارہ سے، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم۔ یہ پوری سنی ہوئی بات سنانے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ وعدہ تھا کہ تم اپنوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی مستورات کو لاؤ، اپنی مستور کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اب رسول نے جب اپنے کو دیکھا تو دنیاوی نظر کے نہ رسول کے پاس بیٹے تھے، توجہ کا طالب ہوں، نہ مستور تھی۔ اب وہ ذہنی اعتبار سے رسول الجھن میں تھے، جس کو حدیث نے ذوف کا نام دیا۔ وہی ذوف دور کرنے کے لیے فاطمہ کی ڈیہڑی پہ آئے۔ اب جب فاطمہ کی ڈیہڑی پہ آئے تو فاطمہ نے کہا بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا۔ میں فضائل کے آخری رخ پہ جا رہا ہوں۔ شہادت کی فضائل کے رخ سے سنیے۔ کائنات سمٹ کے کربلا میں آئی اور 2 محرم سن 61 ہجری کو وارد کربلا ہوئے، فضائل کے رخ کا آخری جملہ۔ اور 4 محرم کو خیمے ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ اب خیمے ہٹانے کا حکم اور جناب عباس کے تیور ملاحظہ فرما لیں، آج کی تاریخ کی مناسبت سے ہے اس لیے عرض کیے دے رہا ہوں۔ اب اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جاگ کے سنیے، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہے جیسے سن لیجئے، خاکسار کی محنت ہے وہ آپ کے حوالے ہونے جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب عباس نے، اب امام حسین نے کہا کہ بیٹا یہاں فراز سے خیمے، بھیا عباس فراز سے خیمے ہٹا لو۔ یہ معمولی حکم نہیں تھا، یہ تو اطاعت عباس ہے۔
کہ اطاعت امام حسین ہے کہ فوراً جناب عباس تیار ہو گئے خیمہ ہٹانے کے لیے. اب وہ مصائب کے پہلو ہیں، اس پہ میں ابھی فی الحال جانا نہیں چاہتا، لیکن روایت بتاتی ہے کہ جناب عباس نے ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچ دیا. عزیزو، اس خط کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، خط عباس. یعنی جو خط کھینچا ہے اس خط کی اور اس کے حاشیے پر جو مورخ نے امام زمانہ سے متصل ہو کے جو جملہ لکھا ہے، وہ جملہ پوری قوت کے ساتھ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اور وہ فضائل کا عجب رخ پیش کیا میرے امام نے. وہ لکھتا ہے کہ اس کھینچی ہوئی لکیر کی ہیبت وہ تھی کہ 4000 کا لشکر اس کھینچی ہوئی لکیر کے اس پار بمثل دریا یم بیم موجوں کے کانپ رہا تھا. فضائل سنانا چاہتا ہوں عزیزو. وہ کانپ رہا تھا، کسی میں دم نہ تھی. اب جملہ سن لیجئے گا کہ وہ اس لکیر کے اس پار آئے. توجہ سے سنیے گا عزیزو. کمال یہ تھا کہ لکیر کھینچ کے عباس وہاں موجود نہیں تھے، خیمے میں چلے آئے تھے. ہیبت کا پہرا تھا. ارے تو جو عباس کی ہیبت نہ توڑ سکے وہ عباس کی تلوار کا حملہ کیا روک سکے؟ عجب طاقت تھی اس لکیر کی، عجب قوت تھی اس لکیر کی، عجب ہیبت تھی اس لکیر کی کہ بڑے سے بڑے بہادر لاکھوں کی تعداد میں تو آ ہی چکے تھے. 9 لاکھ کی تعداد تو 10ویں محرم تک لکھی ہے، لیکن 3 سے 4 لاکھ کی تعداد آ چکی تھی. اس میں سے تقریباً 4000 سے 6000 کا لشکر آتا تھا، اس لکیر کو دیکھتا تھا اور لوٹ کے چلا جاتا تھا. عزیزان گرامی، لوٹ کے چلا جاتا تھا. عباس موجود نہیں ہے، عباس کا کوئی سپاہی بھی وہاں موجود نہیں ہے، لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ اس لکیر کو پار کرے. اب وہ جو حاشیہ امام زمانہ کے حوالے سے مورخ نے لکھا، کہا کہ اسی لکیر پر، جملہ سنیے گا، اس کی داد وقت کے امام کو جائے گی. اسی لکیر پر کھڑے ہو کے جناب عباس کو امام زمانہ نے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا. کہا سلام ہے میرے جد عباس آپ کی اس کھینچی ہوئی لکیر پر، اس لیے کہ آپ کی یہ لکیر معمولی لکیر نہیں تھی. حق و باطل کے درمیان حد فاصل کا نام تھا عباس کی لکیر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ لکیر کھینچ کے صرف چلے نہیں آئے تھے، ایک جملہ کہا تھا. بس اسی جملے کی وضاحت اور فضائل تمام. ایک جملہ کہا تھا عباس نے کہ جس کی شریف ماں نے دودھ پلایا ہے وہی اس لکیر کو پار کر سکتا ہے. ایک جملے پر غور کیا. بس یہی وجہ تھی، بس آخری فقرہ، یہی وجہ تھی کہ حر اپنے بیٹے اپنے غلام کے ساتھ آیا تو اسی لکیر پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ارے جملہ سنیے، اسی لکیر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اس کے آگے نہیں بڑھتا. اب امام حسین نے عباس سے کہا بھیا جاؤ حر کو لے کے آؤ. اب جناب عباس چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلے آؤ حر، تمہاری ماں شریف النفس ہے، اس لیے کہ میرے آقا کی اطاعت وہ کر ہی نہیں سکتا جس کی ماں شریف نہ ہو.
30 منٹ کی اجازت ہے تو 5 منٹ ابھی ہے جس میں مصائب و فضائل کا ایک رخ، اور بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، تو آپ کی سماعتوں کو دیکھ کے نیت خراب ہونے لگتی ہے، ہماری نہیں بڑے بڑے خطیبوں کی۔ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ مجھے اس بستی میں جیسا مجمع ملتا ہے ہندوستان کے گنے ہوئے چند 10 مقامات پہ ویسا مجمع ملتا ہے، تو یقیناً ہمارے اور آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اس طرح سے امڑتی ہے کہ فضائل و مراکب کے ایک ایک جملے ہم رائگاں نہیں جانے دیتے۔ اب بس مکالمہ سن لیجئے جناب عباس کا جناب حر سے، کہا کہ آ جاؤ، لیکن وصول ہوتے ہیں شجاعوں کے، بہادروں کے، ساونتوں کے، علمداروں کے، کمانڈروں کے وصول ہوا کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے لشکر کا کمانڈر ہی تھا، ادھر حسین کے لشکر کا کمانڈر ان چیف عباس وہ گیا لینے کے لیے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا جن حضرات نے بارڈر کے حالات دیکھے ہیں، وہ بارڈر ہی تھا، وہ لکیر نہیں تھی۔ ببلو بھائی آپ توجہ فرمائیں، وہ بارڈر ہی تھا، ایک لکیر نہیں تھی وہ۔ تو دونوں میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ حر آ جا، کہا آقا کیا آپ کے آقا نے مجھے معاف کر دیا؟ کہا کہ ہاں چلو، تمہاری شفاعت ہے تبھی میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب نظر پڑی جناب عباس کی، اس کی زیرہ پر، اس کی تلوار پر، اور تو کہا کہ تلوار اپنی یہیں رکھ دو۔ تو حر نے ایک جملہ کہا کہ آپ بھی کمانڈر ہیں، ایک سردار اپنی تلوار اپنے اسلحے رکھ کے نہیں جاتا۔ عباس کیا میرے آنے میں شک ہے؟ کہا نہیں، شک تو نہیں ہے، لیکن میرا بھی وصول ہے کہ میں اپنے آقا کے پاس تجھے تلوار سمیت کیسے جانے دوں؟ توجہ کا تعلق، بس یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنی تلوار اتاری اور عباس کے قدموں پہ رکھ دی۔ اجی کربلا تو یہی فتح ہو گئی، اس کے کمانڈر نے حسین کے کمانڈر کے قدموں میں تلوار رکھ دی۔ کسی کے خاندان میں، کسی کے گھر میں ایک بہادر ہو جائے تو گھر والوں کے بازوؤں کی مچھلیاں اچھلتی ہیں۔ ایک شجاع ہو جائے۔ عزیزان کرام، بنی ہاشم کے گھر میں 18 جوان تھے، اور ان 18 جوانوں کے سلسلے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ اس میں کچھ ایسے بہادر تھے کہ اگر وہ ایک ایک بہادر ایک ایک سمتوں میں نکلتے تو سمت فتح ہو جاتی۔ ایسے ایسے بہادر گھر میں موجود ہوں اور بڑے آقا کے جنازے پر تیر لگ جائے، کیا عالم رہا ہوگا؟ تصور کریں آپ، مصائب تصور کر کے رونے کی چیز ہے، مصائب سن کے رونے کی چیز نہیں ہے۔ سوچئے ذرا، ذہن پر زور ڈالیے کہ ایک بہادر ہو تو بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکتی ہیں، بچے ناز میں گلیوں میں گھومتے ہیں، کون ہے میری طرف دیکھنے والا؟ میرے گھر میں میرا چچا اتنا بہادر ہے، میرا بھائی اتنا بہادر ہے، میرا بابا اتنا بہادر ہے، میرا ماموں اتنا بہادر ہے۔ عزیزو، جس گھر میں سارے رشتوں کی شجاعت یکجا ہو گئی تھی، اور اتنی شجاعت کے باوجود امام حسن کے تابوت پہ تیر مارا گیا، عالم یہ تھا کہ سارے شجاعوں کو تو حسین سنبھالے ہوئے تھے، سب سے یہی کہتے تھے یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے، یہ میرے نانا کا روضہ ہے، یہاں جنگ نہیں کرنی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں جنگ نہیں کرنی ہے۔ عزیزو، لیکن ایک شجاع عباس جس کا سن زیادہ نہیں لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ وہ دوڑے ہوئے آتے تھے اپنے گھر پر اور یہی کہتے تھے شہزادی میری تلوار، شہزادی میری تلوار، شہزادی میری تلوار۔ عزیزو، راوی بیان کرتا ہے، بس عزیزو، راوی بیان کرتا ہے کہ امام حسین نے عباس کو کلیجے سے لگایا، بھیا صبر کرو، یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے۔ عزیزو، جب جنازہ دیکھیے کھودی ہوئی قبر سے غریب کا بھی جنازہ واپس نہیں آ سکتا،
ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ کھدی ہوئی قبر سے جنازہ واپس آ جائے۔ جنازہ آ کے صحن خانہ میں رکھا تھا۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ گھر میں آتے آتے میں کیسے کہوں کہ جنازے سے تیر اوروں نے نہیں نکالا ہوگا، راستے کے تیر کس نے نکالے مجھے نہیں پتا، لیکن گھر میں 7 تیر لگے ہوئے تھے جنازے میں۔ جب جنازہ آیا تو ابن عباس تحریر فرماتے ہیں کہ 3 تیر زینب نے نکالے، 3 تیر حسین نے نکالے، 1 تیر بچا ہوا تھا کہ ناگاہ حسین نے عباس کا بازو پکڑا، اے بھیا اس تیر کو تم نکال دو، ہائے عباس۔ عزیزو، بنی ہاشم کی یہ رسم ہے، بنی ہاشم کی یہ رسم ہے پرسے کی۔ یہ جو پرسا ہے ہمارے پاس وہیں سے آیا ہے۔ اب جناب زینب پرسا لینے کے لیے بیٹھ گئی، ایک ایک بھائی پرسا دینے کے لیے آ رہا ہے۔ بنی ہاشم کے سارے بھائی حسین کے ہوتے ہوئے جناب زینب نے پرسا لیا۔ شاید حسین عادت ڈلوا رہے ہیں زینب کو، بہن پرسا لینا ہے، لیکن منظر عجیب تھا، سب نے پرسا دیا، زینب کو تو عباس کے پرسے کا انتظار تھا۔ عباس پرسا دینے نہیں آئے تو اب عباس کو ڈھونڈا گیا تو گھر کے کونے میں عباس اپنے سر ٹکرا رہے تھے۔ میں شہزادی کے پاس کیا منہ لے کے پرسا دینے جاؤں؟ میں زندہ رہا اور آقا حسن کو تیر لگ گیا، حسین نے عباس کو کلیجے سے لگایا، اے بھیا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ امام حسین جناب عباس کو لے کے جناب زینب کی خدمت میں آئے، اور روایت بتاتی ہے کہ پرسے کی شکل میں دونوں بھائیوں کے درمیان اور بہن کے درمیان بس ایک جملہ بولے حسین، اور اس جملے کا اثر یہ تھا کہ جس نے سنا وہ غش کھا کے گر پڑا۔ جناب زینب کے گلے میں باہیں ڈال دی، کہا بھائی بہن، جملہ سنیے، بہن ابھی تو ایک بھائی کے جنازے میں تیر دیکھا ہے، ارے ایک بھائی کا جنازہ تیروں پہ کیسے دیکھو گی؟ ہائے کربلا۔ اب یہ پرسا بڑی عجیب شے ہے۔ پرسا بس آخری فقرہ، پرسا غموں کا مرہم ہے، پرسا دل کی ڈھارس ہے، پرسا جینے کی آخری امید ہے۔ میں لفظیں بول رہا ہوں حضور، پرسا جینے کی آخری امید ہے، پرسا دلوں کی ڈھارس ہے، پرسا غموں کا مداوا ہے۔ تو پرسا ایک انسان کا حق بھی ہے کہ جب وہ مر جائے، اس کا وارث مر جائے تو اسے پرسا دیا جائے۔ ہاں اب ہر پرسے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ گھر میں جب ضعیف مرتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، جب جوان مرتا ہے تو اس کے پرسے کا انداز الگ ہوتا ہے، جب بچہ مرتا ہے تو اس کے پرسے کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن قیامت آتی ہے جب جوان مرتا ہے۔ بس عزیزو یہی وجہ تھی کہ ایک ایک کی لاش حسین خیمہ میں لاتے تھے۔ ایک بیویاں ابھی ایک جنازے کو رو نہیں پاتی تھی کہ تب تک دوسرے جنازے کی خبر آ جاتی تھی، جنازوں سے معافی مانگ مانگ کے بیویاں دوسرے جنازے پر، لیکن جب جوان کی منزل آئی تو سب کھڑی ہو گئی، ہائے جوان کا پرسا، ہاں سوگوارو مجھے اس رخ پر نہیں جانا ہے۔ پرسا بڑا عظیم ہے، بس شاید اسی لیے حسین کی شہادت کے بعد زینب حسرت بھری نظر سے خاک میں بیٹھ کے میدان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کوئی پرسا دینے آئے گا، لیکن جو آئے وہ ہاتھوں میں تازیانہ، خیموں میں آگ، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام،
پھوپھی بھتیجے سے پوچھتی رہی کسی نے پرسا دیا ہائے غربت حسین ہائے زینب